کہ ذبح کے وقت جب چھری وغیرہ کو تیز کرنے کا مرحلہ آتا ہے تو جانور کے سامنے یہ چیزیں نہ ظاہر کی جائیں، جانور کے سامنے چھری نہ تیز کی جائے، چھری ایک الگ کونے میں جا کر تیز کر دی جائے، بلکہ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ سارے اوزار پہلے سے تیار ہوں، جانور کو لٹا کے اسے انتظار نہ کروایا جائے، لٹاتے ہی فوراً اس کی حلق پر چھری پھیر کر اسے ذبح کر دیا جائے۔ کسی بھی طور پر اس کے سامنے چھری کو تیز کرنا، نبی کریم علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے بکری کو لٹایا ہوا تھا اور بکری کو لٹا کر اس کی گردن پہ پاؤں رکھا ہوا تھا اور چھری تیز کر رہا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ کیا تو اس جانور کو کتنی موتیں مارنا چاہتا ہے کہ ایک تو یہ پہلے ہی موت کے منہ میں جا رہا ہے کہ اسے ذبح کر رہے ہو، دوسرا اسے ڈرا کر اسے ڈر کی موت مار رہے ہو، تو حضور نے ان چیزوں کو ناپسند فرمایا۔ یوں ہی جانور کو ذبح کرنے کے بعد، کھال کے اتارنے کے بعد پھر اس کا گوشت کا مرحلہ آتا ہے، گوشت بنایا جاتا ہے، تقسیم ہوتا ہے۔ وہاں یہ یاد رہے کہ جانور کا گوشت انسان جو قربانی کرے وہ خود بھی کھائے۔ یہ مستحب ہے کہ اس گوشت میں سے تھوڑا سا نہیں لینا چاہتے، تھوڑا سا اپنے لیے رکھیں، تھوڑا سا خود بھی کھائیں۔ یہ مستحب عمل ہے، حضور کی سنت ہے کہ حضور نے اپنے قربانی کے جانور میں سے تناول فرمایا۔ باقی اگر کسی کو صدقہ کرنا چاہتے ہیں، کسی کو دینا چاہتے ہیں، پورا اٹھا کر دے دیں، لیکن کم از کم تھوڑا سا خود استعمال ضرور کریں حضور کی سنت پر عمل کرنے کے ارادے سے۔ کیوں ہی اس جانور کو گزشتہ درس میں آپ کے سامنے بیان کیا جا چکا کہ اس گوشت کو جو آپ کے حصے کا ہو، اس گوشت کو پھر 3 حصوں میں تقسیم کریں، ایک حصہ اپنے لیے رکھیں، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے رکھیں۔ رشتہ داروں میں کوئی شرط نہیں ہے کہ کوئی مالدار ہو تو نہیں دیا جا سکتا، غریب ہو تو دیا جا سکتا ہے، رشتہ داروں میں کسی کو بھی دے دیں، مالدار ہو یا غریب ہو کسی کو بھی دے دیں۔ اور تیسرا حصہ رکھیں غریبوں کے لیے، غریب بھی ہو کہ جو رشتہ داری میں نہ آتے ہیں، کیونکہ رشتہ داری میں تو پہلے ہی ہم ایک حصہ رکھ چکے رشتہ داروں کے لیے، اب تیسرا حصہ اپنے محلے کے غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، بیواؤں اور یتیموں کے لیے رکھیں، اور تیسرا حصہ ان تک پہنچائیں۔ جانور کو ذبح کرنے کے بعد اب معاملہ ہے قربانی کے جانور کی کھال وغیرہ کا، اس کی پائے سری وغیرہ، یہ ساری چیزیں شمار کی جاتی ہیں۔ ان میں یہ یاد رہے کہ قربانی کے جانور کی کھال، اس کے پائے وغیرہ، کھال تو صدقہ کرنا لازم ہے۔ اگر کوئی شخص خود استعمال کرنا چاہے، کھال کو خشک کر کے خود اپنے استعمال میں لانا چاہے تو اجازت ہے، بیچی نہیں جا سکتی۔ قربانی کی کھال کوئی شخص اپنے قربانی کے جانور کی کھال کو بیچے، یہ جائز نہیں۔ اگر بیچ دیا تو اس کی اماؤنٹ کو صدقہ کرنا ضروری ہے، اپنے استعمال میں لانا حرام ہے، یہ یاد رکھیں۔ یوں ہی اس کی پائے وغیرہ، پائے سری وغیرہ، یہ عموماً ہمارے یہاں ایک تصور پایا جاتا ہے کہ سری کسائی کو اس کی اجرت کے طور پہ دے دی جاتی ہے، تو کسائی کو اجرت کے طور پہ قربانی کے جانور کا کوئی بھی حصہ نہیں دیا جا سکتا، کوئی بھی حصہ نہیں دیا جا سکتا۔ آپ اسے اس کی اجرت دیں، سری ویسے ہی اپنی خوشی سے اٹھا کے لے لیں، اجرت کے طور پہ قربانی کے جانور کا کوئی حصہ دینا شرط جائز نہیں ہے، اس میں احتیاط برتنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ تو یہ قربانی کے چند مسائل تھے جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو ان مسائل کو یاد رکھنے اور ان کے مطابق صحیح طریقے سے اپنی قربانی جیسی عظیم عبادت کو سر انجام دینے کی توفیق فراہم فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اگر اسماعیل کی کسی ذہن میں قربانی کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو وہ مفتی صاحب سے سوال کر سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ خصی جانور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ خصی جانور کی قربانی کرنا باعث فضیلت ہے، افضل یہ ہے کہ جانور خصی ہو، اور بعض اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ جانور کی پیدائش سے ہی اس کے یا تو خصوصیتیں نہیں ہوتی یا اور کوئی معاملہ ہوتا ہے، تو ایسے جانور کو عیبدار شمار کیا جاتا ہے، اور ایسا جو پیدائشی ایسا جانور ہو اس کی قربانی جائز نہیں۔ ہاں اگر بعد میں جیسے خصی کروایا جاتا ہے جانور تو وہ باعث فضیلت ہے، افضل یہی ہے کہ ایسے ہی جانور کی قربانی کی جائے۔ یہ عید میں شامل نہیں ہوگا، خصی جانور ہے یہ عید میں نہیں ہے، حضور کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ نے خصی جانور کو قربانی کے لیے پسند فرمایا۔ اور کسی کو اگر اس میں میرا ایک سوال ہے کہ جو ہم اس سے ڈالتے ہیں قربانی میں، اور اس میں تمام اہل سنت کی جو افراد ہیں وہ 6، ایک اگر اس میں کوئی ایسا ہو جو مطلب استاد تبدیل
کو ہم اللہ کے رسول سمجھتے ہیں، اور وہ اس میں حصے میں شامل ہو جائے تو کیا وہ حصے والی قربانی ہو جائے گی؟ کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. یہاں اگر ہمارے 6 حصے صحیح العقیدہ لوگ ہوں اور ایک شخص کوئی بدعقیدہ شخص ہو تو ایسے شخص کو شامل کرنے کی وجہ سے باقی 6 کی بھی قربانی ضائع ہو جائے.